موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے خلاف بہت اچھی دلیلیں پیش کی، لیکن فرعون ان دلیلوں سے دور بھاگ گیا جو عقل مندی سے بھرپور تھی، اور وہ کسی اور طریقے کی بات کرنے لگا جس بات کو موسیٰ علیہ السلام نے نہیں پسند کیا۔ وہ بات تھی ڈرانے دھمکانے کی۔ فرعون نے اپنے آپ کو یہ دکھانا چاہا کہ وہی سب سے بڑا بادشاہ ہے۔ اس نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ اس کی ہمت کیسی ہوئی کہ وہ اللہ کی عبادت کرے، کیا وہ نہیں جانتا کہ فرعون خدا ہے؟ اپنے آپ کو خدا ظاہر کرنے کے بعد فرعون نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ آخر ان کی ہمت کیسی ہوئی کہ وہ کسی اور خدا کی عبادت کریں۔ اس جرم کی سزا قید ہے۔ فرعون کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنا بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو سمجھ میں آ گیا کہ ان کی یہ دلیلیں فرعون کو نہیں سمجھ میں آئی ہیں، کیونکہ یہ ساری باتیں پہلے مذاق سے، پھر کسی اور ٹاپک پہ چلی گئی، پھر ڈرانے دھمکانے پہ چلی گئی۔ قال اولو جئتك بشيء مبين قال فأت به من الصادقين فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين۔ فرعون کو خوف ستانے لگا۔ اسے یہ ڈر تھا کہ اس کا راج خطرے میں ہے۔ اس نے اپنے صلاح کاروں سے کہا، یہ دو جادوگر ہیں جو تم سب کو اپنی جادوگری سے اس ملک سے باہر کر دیں گے، تم کیا صلاح دیتے ہو؟ انہوں نے فرعون سے کہا کہ وہ موسیٰ اور ان کے بھائی کو پکڑے رہیں اور وہ لوگ اس جگہ کے سب سے ماہر ترین جادوگروں کو بلائیں، اور وہ لوگ بھی اپنی جادوگری سے چھڑی کو سانپ میں بدل دیں گے۔ اس طریقے سے موسیٰ علیہ السلام کے جو معجزے ہیں ان کا اثر لوگوں پہ کم ہو جائے گا۔ فرعون نے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو اپنے پاس رکھا اور اس نے چاروں طرف یہ خبر پھیلا دی کہ سب سے بہترین جادوگر جو ہیں وہ اس کے پاس آئیں۔ اس نے کامیاب جادوگر کے لیے بہت بڑا انعام رکھا اور یہاں تک کہ اسے اپنے محل میں ایک جگہ بھی دینے کا وعدہ کیا۔ تہوار کے دن جس دن تمام مصر کے لوگ اکٹھا ہوتے تھے، فرعون نے موسیٰ علیہ السلام اور جادوگروں کے بیچ ایک مقابلہ کروایا۔ لوگوں کی بھیڑ آئی کیونکہ انہوں نے اس سے پہلے کبھی ایسی کسی چیز کے بارے میں نہیں سنا تھا، کیونکہ یہاں مقابلہ بہت سے جادوگروں اور ایک شخص کے درمیان تھا جو اپنے آپ کو نبی بتاتا تھا۔ انہوں نے ایک چھوٹے بچے کے بارے میں بھی سن رکھا تھا جو دریائے نیل میں ایک ٹوکری میں آیا اور وہ فرعون کے محل کے آگے رکا اور اسے پھر فرعون کے محل میں ایک راجکمار کی طرح بڑا کیا گیا، اور پھر وہ مصر کو چھوڑ کے چلا گیا کیونکہ اس سے ایک شخص کا قتل ہو گیا تھا۔ سب لوگ بہت ہی زیادہ ایکسائٹڈ تھے اس مقابلے کو دیکھنے کے لیے۔ اس سے پہلے کہ یہ شروع ہوتا موسیٰ علیہ السلام آئے، بھیڑ میں ایک شور مچا۔ موسیٰ علیہ السلام نے جادوگروں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ لعنت ہو تم پر کہ تم اللہ کے لیے ایک جھوٹ گڑھتے ہو اور اس کے معجزات کو جادو کہتے ہو، اور فرعون کے ساتھ تم ایماندار نہیں ہو۔ لعنت ہو تم پر اگر تم لوگوں کو سچ اور جھوٹ کے بیچ کا فرق نہ معلوم ہو۔ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے عذاب سے تباہ کر دے گا، کیونکہ جو اللہ کے خلاف جھوٹ بولتا ہے وہ تباہ و برباد ہوتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے بہت ہی صدقے دل سے یہ بات بولی اور جادوگر سوچنے لگے، لیکن ان کے دماغ میں پیسہ اور شہرت کی لالچ تھی۔ وہ یہ چاہ رہے تھے کہ وہ لوگوں کو اپنے جادو سے موہ لیں اور موسیٰ علیہ السلام کو جھوٹا ثابت کر دیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان جادوگروں کو دعوت دی کہ وہ پہلے آئیں۔ ان لوگوں نے کچھ چیزیں زمین پہ پھینکی اور ان کی رسیاں اور چھڑی ہلتے ہوئے سانپ بن گئی، جس کو لوگ بڑے اچنبھے سے دیکھنے لگے۔ فرعون اور اس کے لوگ خوشی سے ان جادوگروں کی حوصلہ افزائی کرنے لگے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے اپنی چھڑی پھینکی اور وہ ایک بہت بڑا سانپ بن گئی۔ لوگ سر اٹھا کے دیکھنے لگے آخر کیا ہو رہا ہے۔ فرعون اور اس کے آدمی منہ بند کر کے بیٹھے رہے کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کے بڑے سے سانپ نے تمام چھوٹے چھوٹے سانپ کو کھا لیا۔ موسیٰ علیہ السلام جھکے اور اس کو جیسے ہی اٹھایا وہ پھر سے ان کے ہاتھ میں ان کی چھڑی بن گئی۔ بھیڑ ایک دم حیران ہو گئی اور اس حیرانی میں شور مچانے لگی کیونکہ اس سے پہلے انہوں نے کبھی ایسا کچھ نہیں دیکھا تھا۔ جادوگروں نے جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام کا یہ معجزہ دیکھا وہ فوراً اللہ کے لیے سجدہ کرنے لگے اور یہ کہنے لگے کہ ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لاتے ہیں۔ فرعون بہت غصے میں آ گیا اور پھر وہ اپنی اگلی چال کے بارے میں سوچنے لگا۔ اس نے یہ بولا کہ یہ تمام چیزیں پہلے سے ہی موسیٰ اور ان جادوگروں کے بیچ میں پلانٹ تھی۔ اس نے جادوگروں سے کہا کہ وہ اپنے جرم کو قبول کریں اور انہیں موت کی دھمکی دی۔ ان جادوگروں نے پیچھے ہٹنے سے منع کر دیا اور انہوں نے بتایا کہ وہ سچے دل سے ایمان لائے ہیں۔ فرعون نے ان لوگوں کو دھمکی دی کہ وہ ان کے ہاتھ اور پیروں کو کٹوا دے گا اور انہیں کھجور کے درختوں میں لٹکا دے گا تاکہ وہ دوسروں کے لیے عبرت ہوں۔ آج کا یہ پارٹ یہیں ختم ہوتا ہے۔ اس سیریز کو آپ زیادہ سے زیادہ دیکھیں اور شیئر بھی کریں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔